الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک بڑا امیزنگ ہونے والا ہے اور ہم آج دو ٹاپکس بات کریں گے مینلی. وہ یہ کہ ایک تو کس طرح سے اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ دین کی ایجوکیشن کو پرسو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہولسٹک لائف اسٹائل مینجمنٹ پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اسلام اور میڈیکل سائیکالوجی کی نظر میں انشاءاللہ تعالیٰ. سکندر بھی کیسے ہیں؟ السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. سکندر بھی کا تعارف میں آپ کو کراتا چلوں. وہ ماشاءاللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، آرمی میں تھے، اور الحمدللہ ابھی فل ٹائم دین کی خدمت میں ماشاءاللہ مصروف ہیں. تو آپ نے کیسے اپنے ایکسپیرینس سے ذرا پریکٹیکل ایڈوائزز دیں جو لوگ سن رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کیریئر کو پرسو کرتے کرتے بینگ این آرمی آفیسر کیسے آپ نے دین کا علم حاصل کیا اور اس میں ماشاءاللہ بڑے ڈسٹنکشن کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد کیسے پرسو کیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو ہاں بھائی دیکھیں، لگتا ایسے ہے کہ کام بڑا مشکل ہے، لیکن اگر انسان اس کی نیت کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھولتے ہیں کہ کام واقعی ایکچولی بہت آسان ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم ضرور اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ بندہ جب نیت کر لے انشاءاللہ کہ ہمارے یہ جو تفریق ہے نا کہ دین ایک الگ چیز ہے، دنیا ایک الگ چیز ہے، پھر دینی ایجوکیشن ایک الگ ہے، دنیاوی ایجوکیشن ایک الگ ہے. جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا، تو وہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسجد کے امام بھی تھے اور وہی چیف جسٹس بھی تھے، وہی ڈیفرنٹ پوسٹ کے کمانڈر بھی تھے، اور بزنس بھی کرتے تھے. ابوبکر صدیق تاجر بھی تھے. ان لائک کانسیپٹ جس میں ابوبکر صدیق کو بالکل ایز اے ابوبکر صدیق واز اے رچ صحابی. وہ مصطح بن اساسہ کو، اپنے ریلیٹیوز کو منتھلی ویج بھی دیا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے. بالکل ایسا ہی. تو میرے خیال میں ایک تو یہ کہ بندہ نیت کر لے انشاءاللہ. میرے جو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا، سبب بنایا، وہ یہ تھا کہ صبح ٹائم تو میرے آفس کی ٹائمنگ ہوتی تھی یا میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب ہوتی تھی. تو جو ایوننگ ٹائم ہوتی تھی نا، تو میں نے اپنا گھر اسپیسیفکلی رینٹ پہ لیا ایک ایسی جگہ پہ کہ جو ایوننگ کا میرا ٹائم تھا نا، وہ میری جو مسجد تھی، اور وہ مسجد بھی ایسی تھی کہ جہاں پہ باقاعدہ دین کی تعلیم دی جاتی تھی. تو وہاں پہ جو شیوخ تھے ان سے میں ریکویسٹ کرتا تھا اور شام کو وہ مجھے پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ سیٹرڈے سنڈے آتا ہے، پھر بیچ میں چھٹیاں آتی ہیں، تو اس ٹائم پہ پھر میں نارملی جو ویک کلاس جو بچوں کی اسٹوڈنٹس کی کلاسز ہوتی تھی اس میں جا کے بیٹھتا تھا. اوکے. تو ایک میری بس یہ کوشش رہی ہے کہ جہاں پہ بھی نا دین کی تعلیم کی بات ہو رہی ہوتی تھی، علم کی بات ہو رہی ہوتی تھی، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. میں نے ویسے آپ کو دیکھا کہ آپ نا کوشش کرتے ہیں کہ ہر اچھے ایونٹ میں آپ کی شرکت ہو، جہاں سے بھی علم اور نالج مل رہا ہے وہاں سے آپ لیں ماشاءاللہ. سو آئی تھنک وہ ایک عربی کال بھی ہے نا، اذا اعطیت علمک کلک فیعطیک جزءہ. جب آپ اپنا سارا کچھ آپ علم کو دیتے ہیں، پھر علم اپنا ایک جز آپ کو دیتا ہے. تو آئی تھنک کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے علم کبھی سیکھا نہیں جا سکتا. تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے اور اس کے بعد بہت آسان ہے. بس آپ اس طرح آپ شام اپنی ایوننگز مینیج کر لیں، اپنا جو ویکینڈ کا ٹائم ہے وہ مینیج کر لیں، اور تھوڑی سی اس کو پلاننگ کر لیں. یہ کورس ہے بہت آسان، اور میں نے تو پورا وفاق المدارس سے کیا اور 8 ایئرس کا کیا. اور اس کا بس آپ داخلہ بھجوا دیں، وہ بکس بائی کر دیں. اب جو بندہ FSc کر سکتا ہے، بیچلرز کر سکتا ہے، ماسٹر کر سکتا ہے. ہمارے زیادہ تر آڈینس نے یہ بیچلرز ماسٹرز کی ہوتے ہیں اپنی اپنی فیلڈس کے اندر. تو دین کا علم ان کے لیے ایک ریلیٹیولی سٹارٹ کرنے میں بہت ہی آسان ہے. باقی آبویسلی اس کے اندر گہرائی ہے، سمندر ہے، اس کی تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ تو انسان مرتے دم تک کرتا رہتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک علم حاصل کرنا ہے تو 6 کام لازمی کرنے پڑیں گے، یا 6 کوالٹیز آپ میں ہونی چاہیے، یا اڈاپٹ کرے گا نہیں ہے تو: ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغۃ و صحبت و استاذ و طول و زمان. ذکاء یعنی ذکاء، اسمارٹنس، شارپنس ہونا چاہیے. حرص، تڑپ، پیاسا ہونا چاہیے بندہ. وہ اجتہاد، پیاسا ہونے کے ساتھ باتیں چاہتے نہیں ہیں، یعنی وہ اجتہاد، جہاد بھی کرنا ہے، کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، نیندیں کمپرومائز کرنی ہے، ٹی وی کا ٹائم، اسکرین کا ٹائم کمپرومائز کرنا ہے. وہ بلغۃ، اور تھوڑے پہ نا کانٹینٹ رہنا ہے، یعنی ہیونگ ہائی ایسپریشنس کہ میں اتنا مال کما لوں گا. اگر وہ ہے تو پھر انفارچونیٹلی وہ صحبت و استاذ، اور جیسے آپ نے گھر شفٹ کیا تھا، استاد کی صحبت کے لیے وہ چاہیے. اور طول و زمان، لمبا عرصہ چاہیے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ 4 سٹیجز آف نالج ہیں، کہ ایک سٹیج ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ میرے سے زیادہ اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. شروع میں ایسا فیل ہوتا ہے. یہ ہائٹ آف اسٹوپڈیٹی ہے، اس کو جو کہتے ہیں نا سائیکالوجی میں کہ ہائٹ آف اسٹوپڈیٹی. جب بھی آپ کسی چیز میں انٹر ہوتے ہیں نا، انٹر ہوتے ہی آپ کو پہلی فیلنگ آتی ہے یار مجھے تو سب کچھ آ گیا، یہ ہائٹ آف اسٹوپڈیٹی. اور اینڈ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا. تو امام شافعی کہتے ہیں پہلی سٹیج تو یہ ہے. دوسری سٹیج یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں مجھے زیادہ آتا ہے،
لیکن تھوڑا سا ایسا علم ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں جو مجھ سے مس ہو گیا. تیسری اسٹیج یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے مجھے کم پتہ ہے اس کے بارے میں, زیادہ تر مجھ سے مس ہو گیا اور زیادہ مجھے لینا ہے. اور چوتھی چیز ہے لا ادری, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے, میں جاہل ہوں. شیخ واللہ ایسا ہی تھا جب ہم مدارس میں پڑھ رہے تھے نا, یا ایون میڈیکل میں بھی نا, تو ہماری شروع میں ایک MBBS ہوتا ہے, پھر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, اس کو MCPS کہتے ہیں, اور پھر پاکستان میں ایک ٹاپ کی اسپیشلائزیشن ہے جس کو FCPS کرا آپ نے سارے کیے ہوئے ماشاء اللہ تعالیٰ نے تینوں کروائی ماشاء اللہ. تو شروع میں ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت کچھ آتا ہے. دا مومنٹ آپ اسپیشلسٹ بنتے جاتے ہیں نا, تو آپ کو یہی فیلنگ آتی جاتی ہے جو امام شافعی. اور جب ہم مدارس میں بھی تھے نا, تو جب ہم ایک کلاس سے اگلی کلاس میں جاتے تھے, اس سے اگلی کلاس میں جاتے تھے, اور جب ہم آخری کلاس سے نکل رہے تھے نا بخاری پڑھ کے, تو واللہ یہی فیلنگ تھی کہ یار کچھ نہیں آتا, کچھ نہیں آتا. اور ہر کمرے کے بعد جو اگلا نیکسٹ تھا نا, وہ کمرہ لگتا تھا یہ اور بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. تو یہی فیلنگ آتی ہے. اللہ اکبر. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ اور میڈیکل کا ٹف کیریئر کے ساتھ ساتھ کر لیا, سو یو کین ڈو اٹ ایز ویل. سب کر سکتے ہیں, اور آپ بھی کر سکتے ہیں, یعنی جو بھی بندہ چاہے, بس ولنگنس اور اللہ سے توفیق کے, جیسے آپ نے سوال کیا, اللہ سے توفیق مانگتے رہیں, ہے نا. ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیها, ہاں نیت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے. وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اللہ تعالیٰ ضرور راستے نکالتے ہیں. اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کے راستے پہ چل پڑا, سمجھے وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا. یہ بہت کمال کا راستہ ہے. تو ایک تو چلیں یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ جب آپ نے اپنا کیریئر شفٹ کیا اور آپ نے امت کی خدمت اور پڑھنے پڑھانے پہ آئے, وہ چیلنجنگ ڈیسیجن نہیں تھا آپ کے لیے؟ ہاں, یہ بہت بڑا چیلنجنگ ڈیسیجن تھا نا. اور یہ ایون میرے پیرنٹس, میری فیملی اور بہت سارے لوگ نا یہ کویسچنس کرتے تھے کہ یار آپ نے ایک پورا ایک کیریئر شفٹ کیا ہے میڈیکل فیلڈ. اگرچہ میرا 100% شفٹ نہیں ہے, ابھی بھی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں میڈیکل کالج کے اندر. میں نے ڈائبٹیز کے اندر UK سے سرٹیفکیشن کر لی, میں ایز اے ڈائبٹالوجسٹ پریکٹس کر رہا ہوں الحمدللہ. تو میرے میں مطلب فل ٹائم شفٹ نہیں تھا, لیکن بار کیا لوگوں کو لگتا تھا فل ٹائم شفٹ ہے. تو اس زمانے میں نا میں ایک ایگزامپل دیتا تھا. ہمارے ایک پچھلے پریویس پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عارف الوی, وہ ڈینٹسٹ, بیسیکلی ہی از اے ڈاکٹر, BDS ڈینٹل سرجن تھے. تو انہوں نے اپنی اس فیلڈ کو شفٹ کیا پریزیڈنٹ کی, اس کے مطلب وہ پریزیڈنٹ ہے, ابھی وہ ڈینٹل کی پریکٹس نہیں کرتے ہیں, آئی ہوپ ٹھیک ہو گیا. تو اب اس پہ کسی کو کوشچن نہیں ہے. وہ کوشچن کیوں نہیں ہے کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ کی پوسٹ ہے نا, یہ ڈینٹل سرجن سے اوپر کی پوسٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کا داعی ہونا ایک میڈیکل ڈاکٹر سے اوپر کی پوسٹ, بہت ایڈوانس پوسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میڈیکل ڈاکٹری میں بھی میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں, ڈاکٹر کولیگ سے بھی کہتا ہوں کہ ہم ڈبل ڈاکٹر کا کانسیپٹ لے لیں. دیکھیں, سنگل ڈاکٹر وہ ہے جو پیشنٹ کی مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے نا, اس کی کوالٹی کو بہتر کر لے. اور ڈبل ڈاکٹر وہ ہے جو مرنے سے پہلے کی زندگی کو بھی بہتر کر لے, اور مرنے کی جو بعد کی زندگی ہے اس کو بھی بہتر کر لے. بیوٹیفل ماشاءاللہ. کیونکہ جب ہم پوری پکچر دیکھیں گے نا, کبھی بھی ہم اپنی پلاننگ اگر مرنے سے پہلے تک کریں گے اور مرنے کے بعد کی جو لائف ہے اس کو چھوڑ دیں گے, یار بس دیکھی جائے گی, تو پھر ہماری پلاننگ کوئی سکسیزفل نہیں ہوگی. جب ہم کمپلیٹ پلاننگ کر لیں اور دونوں پہ ایفرٹ کر لیں تو دونوں بہتر ہو سکتے ہیں. تو ہمیں کہا بھی کیا نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور دین تو آخرت کی کامیابی سے پہلے دنیا کی کامیابی چاہتا ہے انسان کی, اور بنا بھی دیتا ہے کامیاب ماشاءاللہ.